علیکم ناظرین کرام، میں ہوں وہاب حسن۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے امریکہ اور ایران کی کشیدہ حالات سے متعلق، اور بتائیں گے آپ کو کہ ایران کے ساتھ جو 5 یورپین کنٹریز کی جانب سے ایک معاہدہ کیا گیا تھا، جو کہ جوہری معاہدہ تھا، بعد میں امریکہ نے دستبرداری دکھائی اور اس معاہدے سے وہ الگ ہو گیا، اور آج تک وہ مخالفت کرتا ہے کہ ایران جو ہے وہ جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا اور ایٹامک پاور نہیں بن سکتا۔ اس پر بھی آج ہم گفتگو کریں گے کہ ایسا کیوں ہوا، اور بعد میں جو ہے جرمنی نے پھر اس معاہدے میں شمولیت اختیار کی تھی۔ اس ویڈیو میں آج تمام تر جو معاملات ہیں وہ ہم ذکر کریں گے۔ ویڈیو کو باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ 1953 میں CIA کی حمایت یافتہ بغاوت نے جمہوری طور پر منتخب وزیر اعظم محمد مصدق کا تختہ الٹ دیا، جس کے نتیجے میں ایران کی امریکہ کے خلاف ناراضگی پیدا ہوئی۔ 1980 میں ایرانی انقلاب نے اسلامی جمہوریہ قائم کیا، جس کے نتیجے میں امریکہ کے ساتھ سفارتی تعلقات بھی منقطع ہوئے۔ 1980 سے 1988 تک ایران اور عراق میں امریکہ نے عراق کو مدد فراہم کی، جس کے بعد دونوں ممالک میں مزید کشیدگی نے جنم لیا۔ 14 جولائی 2015 میں ایران نے جوہری معاہدے، جس کا نام جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن تھا، امریکہ سمیت عالمی طاقتوں کے ساتھ دستخط کیے، لیکن امریکہ 2018 میں اس معاہدے سے دستبردار ہو گیا۔ جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن، جسے عرف عام میں ایران نیوکلیئر ڈیل یا پھر ایران ڈیل کہا جاتا ہے، یہ معاہدہ ایران اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے 5 مستقل جو ممبران تھے، جن میں چین، فرانس، روس، برطانیہ، امریکہ، جرمنی اور یورپین یونین کے درمیان 14 جولائی 2015 کو ویانا میں طے ہونے والے ایرانی جوہری پروگرام پر کیا گیا۔ 2019 میں امریکی ڈرون حملے میں اعلیٰ ایرانی جنرل قاسم سلیمانی شہید ہوئے، جس کے نتیجے میں کشیدگی میں اضافہ ہوا۔ 2020 میں امریکہ نے ایران پر پابندیاں عائد کیں اور ایران نے عراق میں امریکی اڈوں پر میزائل حملوں کا جواب دیا۔ امریکہ اس بات سے ناخوش تھا کہ ایران جوہری ترقی کرے اور ایک ایٹمی طاقت بن کر ابھرے۔ امریکہ نے ایران پر اقتصادی پابندیاں لگائی، جس کی وجہ سے معیشت اور بالخصوص عوام براہ راست متاثر ہوتی ہیں۔ ایران کا اسرائیل کے وجود کی مخالفت اور حماس اور حزب اللہ جیسے فلسطینی گروہوں کی حمایت کی وجہ سے بھی امریکہ ایران کا دشمن ہے۔ ایران اسرائیل کے خلاف اور فلسطین بالخصوص مسجد اقصی، بیت المقدس کی آزادی کے لیے ہمیشہ جنگ کے لیے تیار ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان سفارتی تعلقات منقطع ہیں، جو کہ معمول پر آنے کا کوئی واضح راستہ تاحال دکھائی نہیں دے رہا، اور ان دونوں ممالک میں کشیدگی بڑھتی ہی جا رہی ہے۔